بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا بی ایس پی 5 and 6 کا کریں گے لیکچر نمبر 25۔ لیکچر نمبر 24 کا تھوڑا سا پارٹ تھا جو رہ گیا تھا، تو اس کو ہم لوگ آج کے لیکچر میں کور کر لیتے ہیں۔ ٹی ٹیسٹ کے بارے میں دو جو بیسک ازمپشنز ہیں، پہلے ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ زی ٹیسٹ میں جو ہم لوگوں نے ازمپشنز پڑھی تھی وہی ٹی ٹیسٹ کے بھی ازمپشنز ہیں۔ ایک یہ کہ جو سیمپل کی ویلیوز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ آبزرویشنز ہونی چاہیے، یعنی کہ دو آبزرویشنز انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، آپس میں کنسسٹنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور پہلی آبزرویشن کا دوسری آبزرویشن کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دو ایونٹس یا دو آبزرویشنز آپ لوگ لے رہے ہیں تو پہلے ایونٹ کی ہونے کی وجہ سے دوسرے ایونٹ کے چانسز کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو پاپولیشن ہے وہ جو آپ لے رہے ہیں، جسے آپ لوگ سیمپل لے رہے ہیں، وہ نارمل ہونی چاہیے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری پارٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی ٹی اسٹیٹسٹکس کے اندر۔ اگر آپ لوگ اس ایزمپشن کو وائلیٹ کر دیتے ہیں تو جب آپ کا سیمپل کا سائز اگر بڑا ہو، ٹھیک ہے، اور سیمپل کا سائز اگر بڑا ہے اور اس میں آپ کا سیمپل نارمل نہیں تھا، تو اس سے آپ کی جو ٹی اسٹیٹسٹک کے جو رزلٹ ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا افیکٹ پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کا سیمپل چھوٹا ہے اور آپ کی نارمل پاپولیشن وہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اگر وہاں پہ آپ لوگوں کی پاپولیشن نارمل نہیں ہوگی تو پھر آپ کو زیادہ جو ہے وہ پرابلمس ہوں گے ریزلٹس کے اندر۔ لارجر سیمپلس کے ساتھ اگر آپ لوگ یہ والی اسمپشن وائلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے ہائپوتھیسس ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی اتنی زیادہ افیکٹ نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ آپ کے پاس ریزن ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں شک ہو کہ وہ نارمل ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر آپ لوگ کیا کریں، لارج سیمپل کو یوز کریں۔ ایون کہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ بھی پاپولیشن ڈسٹریبیوشن نارمل نہیں بھی ہے تو آپ لوگ لارج سیمپل کو جب یوز کریں گے تو اس کے جو اس ایزمپشن کو وائلیٹ کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے۔ سیمپل سائز کا اور سیمپل کی ویریئنس کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ایسٹیمیٹڈ اسٹینڈرڈ ایرر جو ہے وہ فارمولے کے ڈینومینیٹر میں آتا ہے، تو جتنا زیادہ ایسٹیمیٹڈ اسٹینڈرڈ ایرر کی ویلیو زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ ہماری جو ٹی سکورز ہیں ان کی ویلیو چھوٹی آئے گی، کیونکہ ڈینومینیٹر میں ہوتا ہے نا ایس ایم، تو ڈینومینیٹر جتنا بڑا ہو ویلیو اتنی چھوٹی آتی ہے۔ ایسٹیمیٹڈ اسٹینڈرڈ ایرر کا تعلق ہوتا ہے سیمپل کی ویریئنس کے ساتھ، جتنا زیادہ ویریئنس ہوگا اتنا ہی زیادہ ایرر آئے گا۔ ایسٹیمیٹڈ اسٹینڈرڈ ایرر کا انورس ریلیشن ہوتا ہے آپ لوگوں کے سیمپل کے نمبر آف سکورز کے ساتھ، یعنی کہ جتنا بڑا سیمپل ہوگا اتنا زیادہ آپ کا ایرر کم ہوگا۔ جو بڑے سیمپلز ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کی ٹی اسٹیٹسٹکس کے جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں۔ ایسٹیمیٹڈ ٹی ایرر کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے سیمپل کی ویریئنس کے ساتھ، جتنی زیادہ ویریئنس ہوگی اتنا زیادہ ایرر آئے گا۔ لارج ویریئنس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹریٹمنٹ افیکٹ ہے وہ زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوگا۔ لارج ویریئنس ویسے بھی بیڈ ہوتی ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کے لیے۔ لارج ویریئنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو سکورز ہیں وہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوں گے، آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا پیٹرنس کے اندر کنسسٹنسی کو دیکھنا، اور ہائی ویریئنس سے یہ بھی چانسز آپ کے کم ہو جاتے ہیں کہ آپ نل ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کر سکیں۔ دوسری طرف ایسٹیمیٹڈ اسٹینڈرڈ ایرر کا انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے نمبر آف سکورز کے ساتھ، جتنا زیادہ آپ کا بڑا سیمپل ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا ایرر جو ہے وہ کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ فارمولا سیم وہی ہے جو کہ ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں، یہ بھی فارمولا، یہ جو فارمولاز ہیں نا یہ آپ لوگ اپنے پیج کے اوپر نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، جن بچوں نے کر لیا ان کا تو چلے ٹھیک ہے۔ لیسن نمبر جو 25 ہے اس میں ٹی ٹیسٹ کے حوالے سے مزید یہ بات ہوئی ہے، ایک ہوتا ہے ون سیمپل ٹی ٹیسٹ۔ ون سیمپل ٹی ٹیسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ جو ہمارا سیمپل ہے وہ پاپولیشن سے ہی ہم نے لیا ہے یا نہیں لیا کسی بھی اسپیسیفک مین کے ساتھ۔ پاپولیشن کے مین کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہم ہائپوتھیسس میں پھر بھی اندازہ لگا کہ پاپولیشن کا مین جو ہے وہ وہاں پہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں، جیسے ہم لوگ نے پچھلے لیکچر میں ایگزامپلس میں دیکھا تھا۔
اچھا اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو نیا ٹیچنگ میتھڈ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے بچوں کو انگلش سکھانے کے لیے ان سے گرامر سکلز امپروو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو آپ نے سیمپل کون لینے ہیں؟ پپلز یعنی کہ اسٹوڈنٹس جو کہ نیا ٹیچنگ میتھڈ ریسیو کر رہے ہوں گے، اور آپ کی جو پاپولیشن مین ہوگا وہ آپ لوگوں کی نیشنل جو ایوریج سکور ہوں گے وہ ہوں گے، یعنی کہ جن بچوں کے گرامر کے سکلز نہیں ابھی صحیح سے ڈیولپ ہوئے تھے تو ان کا جو ایوریج سکور ہوتا ہے نا اسی کو آپ لوگ پاپولیشن مین کے طور پہ لیں گے۔ دوسری اچھا ایک اور یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا یہ بلیو ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ اور ایمرجنسی کے ڈپارٹمنٹ میں ایک ہفتے میں 100 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اتنے لمبے آورز کام کرتے ہوئے، تو یہاں پہ آپ لوگ 1000 ڈاکٹرز کا جو سیمپل لیں گے وہ ان ڈاکٹرز کو چوز کریں گے جو کہ اے اور ای یعنی کہ ایکسیڈنٹ اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے آپس میں 100 گھنٹے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ جو ٹو ٹیل ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹو ٹیل ٹیسٹ میں یعنی کہ وہ نان ڈائریکشنل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں فار ایگزامپل آپ سیمپل لیتے ہیں 4 انڈیویجولس کا اور پاپولیشن کا مین جو ہے وہ 40 ہے، ٹریٹمنٹ آپ لوگ ایڈمنسٹر کرواتے ہیں سیمپل کے انڈیویجولس پہ، ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کا جو سیمپل ہے اس کا مین آتا ہے آپ کے پاس 44 اور ویریئنس اس کی آتی ہے 16۔ اگر آپ لوگ 2 ٹیسٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ الفا 0.05 لیتے ہیں۔ 1 ٹیل جو ٹیسٹ ہوگا اس میں وہ ریسرچ کوسچن یہ کہتا ہے کہ اٹریکٹیونیس افیکٹ کرے گی بیہیویئر آف انفینٹس کو، یعنی کہ آپ لوگ اس میں 1 ٹیل ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ ایک چیز آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اٹریکٹیونیس کی وجہ سے ڈیوریشن انکریز ہوگا یا نہیں ہوگا یا ڈیکریز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ریسرچر یہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اٹریکٹیو فیسز کو دیکھنے میں 20 سے زیادہ سیکنڈز لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں وہ پڑھا بھی تھا کہ سیمپل لیا گیا تھا 9 انفینٹس کا اور اس میں مین جو تھا وہ 13 دیکھنے کو ملا تھا۔ اس میں ہم لوگ 1 ٹیل ٹیسٹ کا اس میں یوز کر رہے تھے کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے ریلیشن شپ کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ہم نے نہیں دیکھنی تھی۔ اچھا آگے آ جائیں، سوری 1 ٹیل ٹیسٹ میں ریلیشن شپ کی ہاں یس ریلیشن شپ کو دیکھنا ہوتا ہے نا، آپ وہ ریلیشن شپ دیکھ رہے تھے کہ بھائی وہ ٹائم ڈیوریشن انکریز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اٹریکٹیو فیس کو دیکھنے میں۔ اچھا آگے چلیں، ایس پی ایس ایس کے اندر ڈیٹا انٹر کر کے 1 سیمپل ٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایس پی ایس ایس سے ریلیٹڈ یہ جو کوسچن ہے نا یہ آپ کے نہیں آتے آپ لوگوں کے پیپر کے اندر، ٹھیک ہے، سو لیو اٹ، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے، اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں، یہ والا جو سارا رہی یہی ہے۔ آگے جو لیکچر نمبر 26 ہوگا اس میں ہم لوگ دیکھیں گے انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے لیکچر نمبر 26 میں۔ آج کا جو لیکچر تھا وہ آپ لوگوں کا اتنا ہی تھا، جو میں نے چھڑوایا وہ آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا، باقی مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔